بے پناہ ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اہل بیت سے محبت کے انعامات آپ دیکھیں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں اور جنہوں نے حدیث کے جمع کرنے کا آغاز فرمایا، یعنی ان اماموں میں جن کا شمار ہوتا ہے جو حدیثوں کے جمع میں، حدیثوں کو تلاش کرنے میں اور حدیثوں کے راویان کو اکٹھا کرنے میں اور صحیح احادیث کی تخریج میں جنہوں نے سب سے پہلا قدم اٹھایا تھا، ان میں حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں کئی دنوں سے حج پر جانے کا متمنی تھا، بڑی تمنا تھی میری کہ کوئی قافلہ بزرگوں کا، شیخوں کا آئے، اچھے لوگوں کا آئے، یعنی جن میں علماء ہوں، شیوخ ہوں، ان کا آئے تو ان کے ساتھ میں پھر حج کے لیے روانہ ہوں۔ تو معاملہ یہ ہوا، فرماتے ایک دن بغداد کی زمین پر شیوخ کا قافلہ آیا جو حج کے لیے جا رہا تھا، میں بھی خوشی خوشی تیار ہو گیا، میں بھی تیار ہوا، میں نے 500 درہم لیے اور بازار نکلا کہ چل کر کچھ سامان خریداری کروں، کچھ ساز و سامان خریدوں تاکہ حج کے جو اخراجات ہیں اور جو سامان ہیں وہ میرے پاس جمع ہو جائے۔ وہی 500 درہم تھے میرے پاس۔ فرماتے وہ لے کر نکلا بازار میں، ایک خاتون مجھ سے ملی اور کہنے لگی کہ میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں، میری بچیاں ہیں اور کئی دن سے ہم بھوکے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تمہارے نورانی چہرے کو دیکھ کر مدد کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں، میری کچھ مدد کر دے۔ فرماتے وہ پورے 500 درہم میں نے ان کی جھولی میں ڈال دی اور جو کچھ علاوہ ساز و سامان بھی تھا وہ بھی لے کر میں نے ان کو دے دیا اور کہا کہ آپ اپنا پتہ بتائیں، میں اور کچھ بھی آپ تک پہنچا دوں گا۔ فرماتے یہ کہہ کر میں واپس آ گیا اور ان شیوخ کا قافلہ جو حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا ان سے ملاقات کی، دعائیں دی اور وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں حج پر نہیں جا سکا، کئی حج کر چکا تھا، تو اس بار میں نے دل میں خوشی محسوس کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی خدمت کی ہے۔ میں اپنے گھر آ گیا، دن گزر گئے، حج کا قافلہ واپس آنے لگا، حاجیوں کا، اور قافلے واپس آنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا جب شیوخ واپس آ رہے ہیں چل کر ان کو مبارکباد دی جائے، ان کو جو ہے دعائیں دی جائے، ان سے دعائیں لی جائیں۔ فرماتے ہیں میں جاتا جس سے ملتا اور کہتا کہ تمہیں حج مبارک ہو، اللہ تمہارے حج کو قبول کرے، تو وہی جملہ وہ مجھے بھی دہراتا کہ اللہ تمہارے حج کو قبول کرے۔ میں تعجب کرتا تھا کہ یہ کیا بات ہے، میں تو حج پر گیا نہیں، میں تو یہیں پر پڑا ہوا تھا، میرے تو مال بھی نہیں تھا، میں جانا بھی نہیں ہوا، کوشش بھی نہیں ہو پائی، کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا، پھر جس سے بھی میں دعائیں دیتا، دعائیں لیتا تو وہ مجھ کو بھی دعائیں دیتا کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہیں بھی حج مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے بھی حج کو قبول فرمائے۔ فرماتے بڑا پریشان تھا، کسی سے پوچھا نہیں اور رات سویا، میں تو سویا لیکن مقدر جاگ گیا۔ زیارت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا اے عبداللہ کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ کہا حضور تعجب کی تو بات ہے، میں تو گیا نہیں حج پر، میں تو گیا نہیں، پھر مبارکباد مجھے مل رہی ہے، مبارکبادیاں مل رہی ہے، تو یہ کس بنا پر مل رہی؟ حضور فرماتے تم نے میری شہزادی کی خدمت کی تھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو عبداللہ کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس کی شکل میں بھیج دے جو ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے۔ اے عبداللہ اب تم حج پر جاؤ یا نہ جاؤ، وہ فرشتہ تمہاری شکل میں ہر سال وہاں نظر آتا رہے۔ کیا انعام و اکرام ہے، کیا انعام و اکرام ہے۔ اہل بیت اطہار کی خدمت کرنے کا اس صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاؤں میں آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر شریف پر خطبہ دے رہے ہیں، شہزادہ رسول حضرت امام حسین